پورے بھارت میں سب سے پچھڑی قوم بولیے بولیے کون ہے؟ ارے منہ سے بولو نا. مسلمان. شکشا میں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں سب سے پیچھے کون؟ بولو. مسلمان. جو مقدس نبی پہلی وحی پڑھنا پڑھو لے کر آ رہا تھا، آج اسی کی امت تعلیم سے دور ہے. اللہ رب ذوالجلال جب قرآن نازل فرما رہا تھا، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین سے پہلی وحی لے کر غار حرا سے آ رہے تھے. تو وہ کچھ اور نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن پڑھنے کے لیے عربی زبان میں لفظ اقرا خاص نہیں ہے. اتل القرآن، قرآن کی تلاوت کرو. رتل القرآن، قرآن کی تلاوت کرو. جود القرآن، قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کے لیے دیگر کلمات موجود ہیں، مگر اللہ نے نہیں فرمایا تھا رتل، اللہ نے نہیں فرمایا تھا جود، اللہ نے نہیں فرمایا تھا اتلو. جبریل امین آئے تھے تو یہی پیغام لے کر کے آئے تھے کہ وہ دین ہے جو اپنے علم کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا. اقرا، اے نبی امت کو تعلیم دیجئے. اور نبی پاک نے 70 لوگوں کو قیدی بنایا، جنگی قیدی. بڑے بڑے معاملات طے کیے جاتے ہیں تب جا کر کے ان قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے. آج فلسطین میں آپ سن رہے ہوں گے جنگ چل رہی ہے، اسرائیل اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتا ہے اور حماس والے بارگیننگ کر رہے ہیں، وار بند کرو، یہ تسلیم کرو، وہ تسلیم کرو، تب ہم تمہارے قیدی چھوڑیں گے. ایسے معاملہ طے ہوتا ہے. مگر میرے نبی نے کہا تھا ان 70 قیدیوں سے ہم کو مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے. اگر ان میں سے کوئی میرے مخصوص بچوں کو، 5 بچوں کو، 7 بچوں کو، 1 درجن بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، ہم اسے آزاد کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. تو یہ جامعہ رضویہ شمس العلوم نبی رحمت کے اس اسوہ حسنہ کا حسین شاہکار ہے، اسی نبی کے کردار کا حسین یادگار ہے. یہ جامعہ شمس العلوم آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے صبح و شام برسرے پیکار ہے. علماء کی غلطی ہے، یہ سکھاتے نہیں ہے، یہ بتاتے نہیں ہے، یہ گھر گھر جاتے نہیں ہے. پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میرے بھائیوں بتاؤ، آپ اپنے نونہالوں میں سے چند بچوں کو تو یہاں بھیجتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ کے دل میں یہ آیا کہ ملک و ملت کا یہ عظیم ادارہ، مرکزی ادارہ قائم ہے، ہم چل کر کے کچھ سیکھ لیں؟ ابو بکر 20 سال کی عمر میں ایمان نہیں لائے تھے، عمر 25 سال کی عمر میں ایمان نہیں لائے تھے، عثمان ننھے منھے بچے کی حیثیت سے ایمان نہیں لائے تھے، زبیر معمولی سے دودھ پیتے بچے تھے تب مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان میں کوئی 40 سال کا تھا، کوئی 45 سال کا تھا، کوئی 55 سال کا تھا، عباس تو 60 سال کے ہو گئے تھے. تب لوگ ایمان لا رہے تھے، اور جب وہ ایمان لا رہے تھے تو ابو بکر بھی حافظ قرآن ہے، عمر بھی حافظ قرآن ہے، عثمان بھی حافظ قرآن ہے، علی بھی حافظ قرآن ہے. ہمیں یہ حفاظ قرآن کی جو جماعت نکل رہی ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ آؤ دیکھو ہم جو چل رہے ہیں وہ نبی کے اسوہ پر چل رہے ہیں، اسی لیے دنیا میں بھی چمکیں گے، عقبہ میں بھی چمکیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور کریے، آپ کہتے ہیں ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری عمر 40 سال کی ہے،
50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس زندگی دیکھ لیجئے، وہ جب ایمان لا رہے تھے تو ان کی عمریں 20 سال تھی، 15 سال تھی، 25 سال تھی، 40 سال تھی، 50 سال تھی، 60 سال تھی، 70 سال تھی۔ اس وقت وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس وقت وہ دین سیکھ رہے تھے۔ آپ کہیں گے ہم اولاد والے ہیں، آپ کی 2 3 5 اولادیں ہیں، ان کی 20 اولادیں ہوتی تھیں۔ آپ کی ایک بیویاں ہیں، ان کی 3 بیویاں، 4 بیویاں ہوتی تھیں۔ آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس کھیت ہے، ان کے پاس درجن بھر باغات ہوتے تھے اور اہل مدینہ کے کھیت ہوتے تھے اور ان کی لمبی چوڑی تجارتیں ہوتی تھی اور وہ سارا کام انجام دیتے تھے اور دین کی، اسلام کی تعلیم لیتے تھے۔ حضرت توجہ چاہوں گا، زندہ باد۔ آپ ذرا غور کریے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ اس لیے آئی تھی کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، نہیں، وہ تمہیں آئینہ دکھایا گیا ہے۔ اپنی اوقات میں رہو، ایجوکیشن تمہارے پاس نہیں ہے، دولت بولو 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 نہیں ہے، وہ تو اڈانی امبانی لے گئے۔ افرادی طاقت نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، سچر کمیٹی کے بعد شری رنگا ناتھ مشرا کمیشن آیا۔ بھارت کی کانسٹیٹیوشن، یہاں کا سمویدھان جب بن رہا تھا تو پچھڑے گئے گزرے نیچی ذات کو یہ ریزرویشن دیا جا رہا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک ادھیادیش لا کے پاس کر دیا اور کہہ دیا کہ مسلمان دھوبی کو، مسلمان تیلی بیکورڈ کو، پچھڑے کو ریزرویشن میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہی تو کہا تھا۔ سمویدھانک طریقے پر آپ کو نہیں روکا گیا، بلکہ ادھیادیش آرڈیننس سے آپ کو روکا گیا، آرڈیننس سے روکا گیا۔ شری رنگا ناتھ مشرا کمیشن کہتا اب وہ وقت آ گیا جب ہر بیکورڈ سے زیادہ پچھڑا ہوا مسلمان ہے، اس لیے کامن مسلمانوں کو ان کی قومیت کی بنیاد پر اگر تم ریزرویشن نہیں دیتے ہو تو مت دو، لیکن ان کی پچھڑی ذاتیوں کو، چھوٹی برادریوں کو تو ریزرویشن دے دو، مگر نہیں، آج تک کوئی بولنے والا کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ تم دوسرے کے در پہ بھیک مت مانگو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تم ایجوکیشن مت کرو، تم اسلام کے پابند ہو جاؤ۔ خدا کی قسم دنیا کی کوئی قوم تمہیں پسپا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ گیان واپی مسجد میں شب معراج کو 1800 مسلمان نے رت جگہ کیا۔ کہاں؟ بولو، واپی مسجد میں۔ کہاں؟ گیان واپی مسجد میں۔ ڈر رہے ہو کیا؟ کہاں؟ کہاں ہے یہ؟ کہنے میں ڈرتے ہو؟ بابری مسجد کہاں ہے؟ بولو، ہم تو اجودھیا شریف سے آئے ہیں۔ پریس رپورٹر آیا، پہلی فلائٹ سے میں آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کیا آپ ہوائی اڈے سے خوش ہو گئے؟ وکاس کا کام ہوا؟ ہم نے کہا ہم مودی جی، یوگی جی کا دونوں کا شکریہ ادا کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایئرپورٹ چالو کر دیا۔ یہ اجودھیا شریف ہمارا خرد مکہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں شیش پیغمبر کی مزار ہے، یہاں پیدائش حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے مخدوم سمنا کے خلیفہ حضرت شمس الدین فریاد رس کی مزار ہے، حضرت ابراہیم مجذوب ہے، یہاں جمال الاولیاء ہے، یہاں کمال الاولیاء ہے، یہ مدینۃ الاولیاء ہے۔ ہمارے زائرین اجودھیا شریف آئیں گے، انہیں سہولت ملے گی، اس لیے ہم دھنیہ واد کرتے ہیں۔ کچھ شردھالو بھی آئیں گے جو درشن کر کے جائیں گے۔ بڑا بھاری پڑ گیا۔ کہاں ہے بابری مسجد؟ بھول گئے کیا؟ بھول گئے؟ کہاں ہے؟ وہی ہے نا؟
بولو بولو. مسجد اسٹرکچر کا نام نہیں ہے, مسجد اس زمین کا نام ہے جو وقف کر دی جائے, چاہے وہ پھوس کی ہو اور چاہے وہ ماربل کی ہو, اور جو مسجد ہو گئی وہ مسجد ہے اور قیامت تک رہے گی. مسجد ہے وہ. کسی نے 500 سال انتظار کیا, ہم 700 سال انتظار کر لیں گے. ہم سمویدھان کے مطابق کام کریں گے. کوئی ان کے آستھا کا خیال کرتا ہو سکتا ہے 700 سال بعد کوئی ہماری آستھا کا خیال کر لے. زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے تم نے تو توڑا اور بنایا, ہم کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نہ بھروسہ ہو تو میں نے اپنی آنکھوں سے استنبول میں دیکھا ہے, ہاں ترکی کی عظیم شہر میں آیا صوفیہ کو گھوم گھوم کر دیکھا ہے. آج بھی وہاں صورتیں اور مورتیں بنی ہیں اور جمعہ کی نماز ہوتی رہتی ہے. زندہ باد زندہ باد. تو اپنی مسجدوں کو پاک کرنا بتوں سے میرے رسول کی سنت ہے. جب سمویدھانک طریقے پر ہمارے آستھا کا خیال کیا جائے گا, گگوئی آیا اس نے تمہارا خیال کیا, سگوئی آئے گا میرا خیال کرے گا, ہم بھی پڑھ لیں گے مگر بھولیں گے نہیں. غلط کہہ رہے ہیں. سمویدھانک طریقے پر, اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن قانون کی پابندی کرو. المؤمن اذا وعد وفا, جب معاہدہ کر لو تو اس کی پابندی کرو. لہذا یہاں کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا اسلام کے قانون کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے اور ملک کے سمویدھان کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے. اس کا النگھن نہیں کرنا ہے مگر اپنی مسجد نہیں بھولنا ہے. کیا بات ہے. بھولو گے تو میں کیا کہہ رہا تھا, گیان واپی مسجد میں 1800 لوگوں نے ایک رات میں نماز پڑھی ہے. 1800 لوگوں نے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیان واپی مسجد کے قریب میں اتنے لوگ رہتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ہر نماز میں 2000 مسلمان اکٹھا ہو جائے. خدا کی قسم اگر 2000 مسلمان ہر وقت نماز پڑھنے لگے گیان واپی مسجد میں تو کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے. تم نے اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے, اللہ اللہ. تم نے اپنی مسجدوں کا رخ بند کر دیا ہے. چلانے سے کام نہیں چلے گا, نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. اٹھو اور فجر کا وقت ہو جائے تو اعلان کر دو, ہم ہر فجر کو جمعہ بنا دیں گے, ہم ظہر کو جمعہ بنا دیں گے. جس دن ہماری مسجدیں مسلمانوں سے بھرنے لگیں گی, نہ تو گیان واپی مسجد جائے گی, نہ موتی مسجد جائے گی, نہ ہیرا مسجد جائے گی, نہ فاطمہ مسجد جائے گی, نہ ابوبکر مسجد جائے گی, نہ مدینہ مسجد جائے گی. ابے جب تو مسجد جاتا نہیں ہے دوسرا لیتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ اللہ اللہ. واہ. روتا کیوں ہے؟ زندہ باد زندہ باد. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات, پوری ظاہری زندگی امامت فرماتے تھے. کیا کرتے تھے؟ امامت فرماتے تھے. امام. تم نے امام کو معمولی سمجھا ہے. خدا کی قسم اس قوم کی امامت اور قیادت وہی کرے گا جو مسجد کا امام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم یہ سمجھتے ہو نیتا جی پار لگا دیں گے؟ نہ 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 نہ. ارے بھائی ہماری طرف ذرا دیکھو, بت کو پھول چڑھانے والا مسلمان ہے کہ کافر؟ ارے جس پتھر کی پوجا کی جاتی ہو اس پتھر پر کوئی پانی ڈالے مسلمان نام کا اور ہار ڈالے, وہاں لے جا کے مٹھائی بانٹے تو مسلمان ہے؟ ارے بولو نا یار, ڈرتے کیوں ہو؟ پتھر کو پوجے جانے والے بت کو, اسٹریچو کو ہار پھول مالا پہنانے والا, بولیے یار مسلمان؟ اور اس خوشی میں پہننے والا مسلمان؟ مٹھائی بانٹنے والا, چینل لگانے والا؟ ہمیں ڈرو نہیں یار, کوئی لیڈر تم کو کھا نہیں جائے گا. جتنے مسلمان نام کے مردود یہ کام کرتے ہیں ایک بھی مسلمان نہیں.
تمہارا لیڈر وہ نہیں ہو سکتا جو شرک و کفر کے کام انجام دے کر اسلامی لبادہ پہن کر اپنے آئیڈینٹی پروف میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. کبھی بھی کوئی فاسق فاجر غیر متدین تمہارا قومی رہنما نہیں ہو سکتا. بے شک تم بہک رہے ہو. اس اسلام کی کشتی کا سچا ملا پتوار چلانے والا وہی ہوگا جو اسلام کی کشتی پر اسلامی یونیفارم میں سوار ہوگا. زندہ باد زندہ باد. تم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تمہیں تانا دیا جاتا. اتنا بڑا ادارہ آپ نے قائم کر لیا، بہار، بنگال، بھوٹان، چین، جاپان کے لوگ آ کے یہاں پڑھتے ہیں، اور آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں یہ مدرسے، یہ مولوی کس کام کے؟ خدا کی قسم اگر یہی بگڑے ہوئے مدرسے نہ ہوتے تو تمہاری نماز جنازہ نہیں ہوتی. تمہیں عید کی نماز پڑھنا نہیں آتا، تمہیں اپنا عقیقہ نہیں آتا، تمہیں اپنی قربانی نہیں آتی، تمہیں اپنی تراویح نہیں آتی، تمہیں اپنی نماز نہیں آتی. حد تو یہ ہے تمہیں اپنا عقیدہ نہیں معلوم ہوتا. جہاں جہاں سے مدرسہ فنا ہو گیا وہاں سے اسلام کا نام لیوا فنا ہو گیا. اللہ 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 اللہ. یہ ٹوٹے پھوٹے بگڑے مدرسے جن کا تم نام لیتے ہو، یہی وہ ادارے ہیں جس سے اسلامی انقلاب برپا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، پارلیمنٹ سے لے کر کے لوک سبھا سے لے کر ویدھان سبھا تک، ویدھان سبھا سے لے کر لوک سبھا تک اسی بات کی دوڑ لگائی جاتی ہے علماء کی ساکھ کو کیسے توڑا جائے، مانیتا کے نام پر ان کے سلیبس کو کیسے بگاڑا جائے، ان کے طرز زندگی کو کیسے نوچا جائے. اس لیے کہ اسی بھارت نے دیکھا ہے کہ انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے کسی یار نے نہیں، لاکھوں علماء نے قربانی دیا تھا، تب بھارت آزاد ہوا تھا. مسلمانوں کو بھی آزاد رکھنے کے لیے یہ علماء ہی کردار ادا کر سکتے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار بندی، جامعہ رضویہ شمس العلوم، خلیفہ تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہر بستی میں نہیں ہر گھر میں عالم بناؤ. عالم بن کر پڑھانا ضروری نہیں، امامت کرنا ضروری نہیں، تجارت کرو. زندہ باد. مسجد تو بنا لی آپ نے، مسجد میں ماربل بھی لگایا ہے. ارے بولو نا یار. کیا بات ہے. لگایا ہے. کتنے لاکھ کا؟ حضرت تقریر کا طریقہ ہم نے بدل دیا ہے. جی زندہ باد. کتنے لاکھ کا ماربل لگایا ہے؟ 50 لاکھ کا ماربل مسجد میں لگایا ہے. تو ہمیں بتاؤ ماربل پر سجدہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ اللہ، یا مٹی ٹوٹی چٹائی پر سجدہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ بولو، منہ سے بولو یار، میں عجوبہ نہیں بول رہا ہوں کچھ. ٹوٹی چٹائی پر زیادہ ثواب ہے یا ماربل کی مسجد پر؟ بولیے. 50 لاکھ روپے کا ماربل تم نے لگایا، 15 لاکھ روپے کا مینار بنایا اور اپنی بیٹی کو کانوینٹ میں پڑھایا. اللہ 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 اللہ. میری بیٹی مولانا صاحب بھاگ گئی. بےہودہ بے شرم انسان، تجھے غیرت نہیں آتی؟ تیری ننھی منھی بچی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو اپنی توتلی زبان سے کہتی تھی، تو نے مشن کے اسکول میں ڈالا، غیروں کے اسکول میں ڈالا، 8th کیا، 9th کیا، 11th کیا، 12th کیا، وہ غیروں کے ساتھ گھومتی رہی. اللہ.
بس میں غیروں کے ساتھ. اسلام نے تو کہا تھا کسی نامحرم کا دیکھنا یا اسے دکھایا جانا دونوں حرام تھا. اللہ اللہ مسلمان نہیں دیکھ سکتا. اللہ عورتیں بیٹھی ہیں, اگر کسی عورت نے اس لیے اچھا کپڑا پہنا کہ میں فنکشن میں جا رہی ہوں مجھے لوگ دیکھیں, جب سے وہ نکلے گی لوٹ کر آئے گی تب تک فرشتے لعنت بھیجیں گے. اللہ اللہ اچھا کپڑا پہننا جائز ہے مگر فنکشن میں عورت کا اچھا کپڑا پہننا اس لیے کہ لوگ دیکھیں سخت حرام ہے, اور فرشتے جب تک لوٹ نہیں آتی لعنت بھیجتے رہے. اللہ اللہ کہاں ہے اسلام؟ ریئل اسلام تم نے چھوڑ دیا. تم نے اپنی بیٹی کا داخلہ کرایا, غلط بات کی طرف مت جاؤ, سچائی کی طرف آؤ. تم نے بس میں بٹھایا, اس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کا بھائی ہوتا ہے, اس کا چچا ہوتا ہے, اس کا ماموں ہوتا ہے, اس کا خالو ہوتا ہے, کون ہوتا ہے؟ تم نے 1 سال سے لے کر 12 سال تک بھیجا, 15 سال تک بھیجا, 18 سال تک بھیجا. وہ کالج میں جاتی ہے, اس کے پاس موبائل ہے, آپ نے دیا ہے کیونکہ اب ہم آف لائن کے بجائے آن لائن اگر ٹیوشن کر لیں تو 1000 روپے میں ہم کو کوٹا کے کوچنگ کا ٹیوشن ملتا ہے. اس نے فون لگایا, ہیلو مائی ڈیئر, فوراً آپ نے کہا بیٹیا, ارے میں تو اپنے کوچنگ والے سے بات کر رہی تھی نا. کوچنگ والے سے بات کر رہی تھی کہ فوچنگ والے سے بات کر, تمہیں کچھ پتا ہے کیا؟ ہاں جو حال لڑکے کا ہے وہی حال لڑکی کا ہے, جو حال لڑکی کا ہے وہی حال لڑکے کا ہے. جس طرح لڑکی کو نامحرم لڑکوں میں بھیجنا جائز نہیں, اسی طرح اپنے لڑکوں کو نامحرم لڑکیوں میں بھی بھیجنا جائز نہیں ہے. زندہ باد زندہ باد. ڈاکٹر ہے میرا بیٹا, حرام کاریوں کے اڈوں سے آیا ہے. انجینئر ہے میرا بیٹا, گناہوں اور شیطانوں اور جہنمیوں کے بیچ سے آیا ہے. اللہ اللہ پیسے سے مسلمان, اللہ کی لعنت ہو ایسے پیسے پر جس سے جہنم ملتا ہو. بیٹی بھیجا, بیٹا بھیجا, ماربل مسجد میں 50 لاکھ کا لگایا. ابے نادان, 25 لاکھ کا اسکول کیوں نہیں بنایا؟ کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. کیوں نہیں بنایا؟ اب غور کریے, 5 مسجدیں ہیں, صرف جمعہ بھی نہیں, جمعہ. اور جب جمعہ کو جاتے ہیں جمعن اور نماز ختم ہوتی ہے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے اذان سے شیطان بھاگتا ہے. اللہ اللہ مسجد میں رکتے ہی نہیں. جنتی کی پہچان کیا ہے؟ من حبب الیہ المساجد, من حبب الیہ المساجد, جو مسجد کو دیکھ کر رشک کرتا ہو, جو نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہو, جو اذان سے پہلے پہنچ جاتا ہو, جو جماعت کے بعد سب سے آخر میں نکلتا ہو اور پھر دوسری جماعت کا انتظار کرتا, وہ جنتی ہے. یہ حلوہ پوری نہیں ہے کہ ہمارے آئیڈینٹی پروف میں لکھ دیا گیا, پیر صاحب کو نذرانہ دے دیا, مولانا صاحب کا ہاتھ چوم دیا, جنت مل گئی. یہ اتنا آسان ہوتی تو حضرت فاروق اعظم کا روتے روتے آنکھوں سے آنسو گرتے گرتے رخسار پر نشان نہیں پڑتا. اللہ اللہ نشان نہیں پڑتا. پکڑے جائیں گے ہم, اے اللہ معاف کرنا, اے اللہ معاف کرنا. وہ صحابہ کی مقدس زندگی دیکھو, کسی کی کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی. ہم عاشق غوث اعظم ہے, جھوٹا ہے تو, جھوٹا ہے. عاشق امام احمد رضا ہے, جھوٹا ہے. امام احمد رضا اٹھ نہیں پاتے تھے تو کرسی پر بٹھا کر مسجد 4 آدمی لے کر جاتے تھے. عاشق امام احمد رضا ہے, پکڑ کر ہم مسجد لے جاتے ہیں, جانور جیسا بھاگتا نظر آتا. اللہ کیسا تو عاشق ہے؟ جھوٹا ہے. ایک تو عاشق نہیں, دوسرا کہتا ہے میں عاشق ہوں, دونوں ڈبل گناہ, جھوٹ بولتا ہے.
عاشق مانے محبت کرنے والا، محبت وہ کرتا ہے جو محبوب کے رنگ و روپ میں ڈھل جاتا ہے۔ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں، بے پرد بھیجتے ہیں۔ اس دنیا میں ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوبی اور ثواب کا کام کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی دیکھو، صحابہ کا ہجوم تھا۔ اس دنیا میں کتنے صحابہ؟ 10 20 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ، تقریباً 4.5 لاکھ صحابہ کرام۔ تو مسجد نبوی میں ہزاروں ہزار اکٹھا تھے۔ پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا اس میں صفت آئے تو کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ پیسہ نہ دینے والا بخیل ہے اور درود نہ پڑھنے والا سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو نماز، تلاوت اور خطبہ جمعہ کے علاوہ جب کبھی آپ آیت درود سنیے تو آپ پر لازم ہو گیا پڑھیے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیے تو کیا کہیے؟ تیز آواز میں کہیے، ہم سن لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے علماء اور عوام دونوں کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے؟ گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ جب بھی کہیے تو کیا کہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری تقریر میں ساری بات چیخ چیخ کر کہہ جاتے ہیں، وہاں جلدی نہیں رہتی ہے، مگر جب درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ادھر بھی وہی حال، ادھر بھی وہی حال، نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی سلام کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، نہ جواب دینا ضروری۔ کیسے آپ سلام کریں گے؟ بولیے بولیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب دیا جائے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ورحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، تعالی مسنون اور معصور نہیں ہے، تعالی کا اضافہ نہ کرا جائے تو بہتر ہے تاکہ سنت کے مطابق ہو۔ جیسے کہ آپ نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہی کہتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیے، اس میں صفت سنیے تو درود پڑھا کریے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ ان عورتوں کے لیے سب سے زیادہ خوبی کی چیز کیا ہے؟ صحابہ حیران ہو گئے، پریشان۔ آخر سب سے زیادہ نیکی نماز نیکی ہوگی، روزہ نیکی ہوگی، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ شوہر کی فرما برداری ہوگی، کیا چیز ہے؟ سب سوچ میں پڑ گئے۔ مولا علی سمجھ گئے، جلدی سے بھاگو، کوئی نہیں جانتا ہوگا، جنتی عورتوں کی سردار، شبیہ پیغمبر، سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ زاکیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں۔ حل ہی بضاعۃ منی، یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بھاگے ہوئے گئے، جیسے گھر میں پہنچے سیدہ نے دیکھا کہ مولا آ رہے ہیں، پیشانی پر سلوٹیں ہیں، کچھ اضطرابی کیفیت ہے، بے چین ہو گئی۔ اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج، آپ کو کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے؟ ایک عورت کے لیے اہم عبادت یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ فرض نماز، فرائض و واجبات کے بعد پوری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل کو ٹھنڈا کر دے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری زندگی عبادت کرنے والی بیوی جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی اگر مر گئی اور اس کا شوہر اس سے ناراض تھا۔ اللہ اللہ۔ ایک عورت کی سب سے بڑی عبادت فرائض و واجبات کے بعد شوہر کی خدمت اور اسے خوش رکھنا ہے۔
اب ظاہر ہے سیدہ تھی وہ، طیبہ تھی وہ، جنتی عورتوں کی سردار تھی وہ، خاتون جنت تھی وہ، کیسے 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 نظر انداز کر سکتی تھی؟ پوچھا اے میرے سرتاج بتائیے نا آپ کیوں پریشان ہے؟ کہا پریشان نہیں ہوں، ایک سوال ہے، اضطرابی کیفیت ہے اور اس کا حل صرف اور صرف آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ پوچھا بتاؤ نا میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کیا سوال لے کر کے آئے ہیں؟ فرمایا ہمارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ایک عورت کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی کا کام کیا ہے؟ فرمایا حضرت خاتون جنت جناب زہرا نے اللہ یراہ الرجال، اللہ یراہ الرجال۔ بھاگے بھاگے مولا آئے، مسجد نبوی پہنچ گئے، نماز ہو گئی، آقا نے پھر پوچھ لیا اے میرے سہارا میں نے سوال کیا تھا، ایک بات آپ سے پوچھی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں سوال کا جواب لے کر آ گیا ہوں، میں سوال کا جواب لے کر آ گیا ہوں۔ پوچھا کیا ہے جواب؟ فرمایا اللہ یراہ الرجال، اس دنیا میں ایک عورت کے لیے سب سے بڑی نیکی کا کام، ثواب کا کام یہ ہے کہ اسے نامحرم مرد نہ دیکھ سکے۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ پردہ پردہ، مگر تمہاری بیٹی کسان ڈگری کالج، پسان ڈگری کالج، سسان ڈگری کالج میں جا رہی ہے اور کہتے ہو میں نے پردے میں بھیجا تھا، مگر وہ کہتا ہے نہیں نوز پیس نہیں لگانا، ہم احتجاج کریں گے۔ ابے دوسرے گھر میں تیرا قانون چلے گا؟ فاطمہ ڈگری کالج کیوں نہیں بنا لیا تھا؟ عائشہ ڈگری کالج کیوں نہیں بنا لیا تھا؟ زندہ باد۔ کہتا ہے میں اپنی بہو کو لے کر گیا، پیٹ پھاڑ دیا، کوئی تکلیف نہیں تھی، پھاڑا جائے گا، پلاننگ ہے۔ تیرا ہاسپٹل ہے؟ بھارت کی ایک چھوٹی سی اقلیت کا نام کرسچن ہے، ہر بڑے شہر میں سب سے اچھے اسکول کالج اس کے پاس ہے۔ اللہ، ہر بڑے شہر میں ایک نہیں درجنوں مشن ہاسپٹلز ہیں، ہولی اسپیڈ ہاسپٹل، فاطمہ ہاسپٹل، کون کون سے ہاسپٹل، یہ ڈگری کالج، وہ ڈگری کالج، وہ فلاں کالج، وہ یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی۔ یہ کس لیے ہے؟ کیا آج تک تم نے کوئی کرسچن کالج دیکھا جس میں گرجا نہ ہو؟ ارے بولیے نا۔ ہم کو کہتے ہیں ہم متعصب مدرسے میں مسجد بناتا ہے، ابے تجھے گرجا نہیں دکھائی دیتا ہے؟ اور گورنمنٹ کی سمپتی پر اگر کچھ بنا ہے تو اس پر بلڈوزر، تو آکرمڑ نہیں اتکرمڑ کرتا ہے، جگہ جگہ لا کے پتھر رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ ڈرو نہیں، اصولی بات کرو۔ اگر مسجد نہیں بن سکتی ہے تو کوئی اور معبد بھی نہیں بن سکتا۔ کیا بات ہے، واہ۔ لیکن نہیں، تمہاری ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں، سنویدھانک طریقے پر تم لے کر نہیں پہنچتے۔ یہ گورنمنٹ کی سمپتی ہے، یہاں یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ ڈر گئے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ڈرتا ہو اللہ کے سوا سے۔ جو مسلمان ہوگا اللہ کے علاوہ سے نہیں ڈرتا ہے، اس لیے کہ موت کا وقت متعین ہے، تمہاری عزت و ذلت اللہ کی دست قدرت میں ہے۔ تمہاری اولادیں وہی دے گا، تمہاری اولادیں وہی دے گا، روزی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بھارت میں اسلام آ گیا تو قیامت تک یہاں مسلمان رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بھائیو، آؤ اسلام کی طرف لوٹ جاؤ۔ اجعلوا مساجدکم تبا، مسجدیں بنا لی ہیں، بنا لی ہیں،
تو صرف 5 وقت نماز کے لیے تمہاری مسجد نہیں ہے، 5 کروڑ کی مسجد بنایا ہے تو چھوڑ کیوں دیا؟ اس کا 2 پارٹ کرو، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے۔ مرد صرف نماز پڑھیں لیکن عورتوں کی تعلیم کا حصہ مسجد کے باہری حصے میں رکھو۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر تم اپنے کالج اسکول نہیں بھیج پاتے ہو تو سیکنڈ میٹنگ ایوننگ میں کلچرل ہاؤس بناؤ اس کو اور وہاں اپنے بچوں کی تعلیم دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوٹلوں پر وقت مت گزارو، اپنا دین اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں میں سکھاؤ، اپنے گھروں میں سکھاؤ، اپنے اماموں سے جڑ جاؤ تاکہ تمہاری زندگی کی کشتی صحیح راستے پر چلنے لگے، منزل تک پہنچنے لگے۔ ہوا اور طوفان کی بنیاد پر بہکنے اور اٹھیلیاں مت کھاؤ۔ اے مسلمانوں، تم بدل جاؤ، دنیا بدل جائے گی۔ تم بدل جاؤ، دنیا بدل جائے گی۔ مگر اتنی تیز تیز چلانے اور اتنا رسک مول لینے کے بعد بھی آپ میں افسوس کوئی بدلاؤ نہیں آتا، کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ علماء اپنے کلیجے نکال دیتے ہیں، دل پھاڑ دیتے ہیں، مگر آپ اس مقرر کو سنتے ہیں جو آپ کو سیلیبریٹی کی طرح ہنساتا ہے اور کہتے ہیں 40,000 بینک میں ڈالو تب ہم آئیں گے۔ بڑے خراب مولانا، ابے تو خراب ہے، 40,000 اس کمینے کو دیتا کیوں ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ 50,000 لے گا تب نعت پڑھے گا، اس گویے کو بلاتا کیوں ہے؟ کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ۔ ارے یہ قاری شکیل صاحب کیا کوئی کم قرآن پڑھتے ہیں، کم نعت پڑھتے ہیں؟ واہ واہ۔ سبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرتے ہیں۔ اللہ تو تم حدیث ہم سے سنو یا علامہ خوش محمد صاحب سے سنو، یہ کیوں سمجھ کر سنتے ہو اس کی آواز اچھی ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اس کی نیچی ہے، اس کی اونچی ہے؟ تم اس پر مرمٹ کیوں نہیں جاتے کہ جو کوئی آنے والا بول رہا ہے جیسا بھی بول رہا ہے مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بول، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بول رہا۔ یہ بخاری شریف کی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی ہے، یہ نسائی کی ہے، یہ میں تھوڑی بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز نبی کی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زبان تو ان کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تم تانا دیتے ہو مولوی کو، غلطی خود کرتے ہو، اس لیے کہ موبائل میں جو سن رکھا ہے، موبائل میں سن رکھا ہے، جیسا تم نے گانا سنا ہے ویسے ہی تم نبی کی نعت بھی سنتے ہو، جیسا تم نے فلمی ڈائیلاگ سنا ہے ویسے ہی اسپیچ بھی سننا چاہتے ہو، اور لعنت ہے ان دونوں پر۔ نبی کی نعت صلی اللہ علیہ وسلم گانوں کے طرز پر پڑھنا حرام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فلمی ڈائیلاگ کی شکل میں سنانا حرام ہے۔ تو اسٹیج پر 5 لاکھ خرچ کر کے 50 لاکھ کا گناہ خریدتے ہو۔ لات مارو ایسے مولویوں کو، لات مارو ایسے نعت خانوں کو جو اپنی نعتیں اور اپنی تقریریں بیچتے ہوں۔ اللہ اللہ۔ ہاں ہاں، اور علامہ آئے ہیں بھوٹان سے، پتہ نہیں علامہ ہے کہ زلامہ ہے۔ تم اپنے مدرسے کے علماء کے قریب جاؤ جن کے صبح و شام دیکھتے ہو، زندہ باد زندہ باد۔ اس میں تقویٰ ہے، یہ نماز کا پابند ہے، یہ سچا ہے، یہ اچھا ہے، یہ پکا ہے، یہ تم کو دین سکھائے گا۔ اور وہ جو 3 دن کا سفر کر کے یہاں آیا، لبر لبر کر کے چلا گیا، کیا سکھائے گا؟ لبر لبر یاد رکھنا، ہم لوگ 8 سال پڑھاتے ہیں طالب علموں کو، یہ ہمارا نہیں بنتے،
ایک منٹ کے لیے ہاتھ دیتے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے اور طرح طرح کا لقب لگا کر نکل جاتے. حالانکہ صحیح مرشد عالم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مرشد کون ہے؟ ابے بولو. مرشد رہنما کون ہے؟ جو جانے گا وہ نہ بتائے گا، اور جو جنبہ نہیں کرتا وہ بتائے گا کیا؟ اس لیے ریل سچائی حقیقت کو دیکھیے اور بھٹکیے نہیں. اپنے اس ادارے کو قلعہ بنائیے. تعلیمی وقت میں علماء سے کام لیجئے، وہ طلبہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد خود ان سے مربوط ہو جائیے. اور علماء کی بھی ہم تو خادم علماء ہیں، ہمارے اکابر علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ گرانٹیڈ مدرسے میں پیسہ ملنے کے بعد صرف اپنے بچوں کو نہیں دیکھیں، اپنے بچوں ہی کی طرح قوم کے بچوں کو بھی دیکھیں. یہ بیماری پیدا ہو گئی. سب سے زیادہ گرانٹ کا کام میرے والد گرامی حضور مفکر ملت علیہ رحمت و رضوان نے کروایا، اور ان کی کوشش سے مدرسے گرانٹ پر ہوئے. مگر انہوں نے ایک بار ایسا ہوا، میری بہن زینے سے چڑھ کر اوپر گئی تو والد صاحب کو دیکھا چارپائی برآمدے سے لے کر میدان میں لاتے ہیں، میدان سے لے کر کے برآمدے میں آتے ہیں، برآمدے سے میدان میں لاتے ہیں، کچھ بولتے جاتے ہیں. تو سمجھ گئی کہ ذہن الجھا ہوا. پوچھا ابو کیا ہے؟ فرمایا بہت غلط ہو گیا بیٹا، یہ مولوی تبھی اچھا تھا جب مینیجر کے بیل باندھتا تھا. میں نے بینک پیمنٹ کرا کے یہ سوچا تھا کہ اب یہ کسی کی چائے اور پیسے کے محتاج نہیں رہیں گے، کھل کر دین کی خدمت کریں گے. مگر افسوس کہ یہ مولوی پیسے پا گیا تو اپنے کسی بیٹے کو عالم نہیں بناتا ہے، کسی بیٹے کو عالم نہیں. ان کو ان کی نیت کا ثواب ملے گا، بدعمل مولویوں کو عذاب ملے گا. اللہ. اس لیے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے آ گئے، اللہ اور زیادہ کرے، تو کم از کم ایک بیٹے کو عالم بنائیے، اور آف وقت میں بھی قوم کو وقت دیجیے. میں نہیں کہتا ہمارے علماء نہیں دیتے، ہم گنہگار، میں نہیں دے پاتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہمیں چاہیے، لیکن آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ ان کی جوتی سیدھی کیجئے. امام غزالی نے لکھا ہے علماء کو اپنا کپڑا نہیں دھلنا چاہیے، علماء کو خود بازار نہیں کرنا چاہیے، علماء کو اپنا بستر نہیں جھاڑنا چاہیے، علماء کو فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں. معمولات امام غزالی نے لکھا ہے یہ کام عوام سے لینا چاہیے تاکہ اس کا وقت بچ جائے اور عوام کی دینی تربیت ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. احیاء العلوم پڑھیے، شیڈول لکھا ہوا ہے نماز کے وقتوں کے ساتھ. اب تو مدرسے مینیجر جوتی سیدھی کرواتا ہے، حالانکہ اس کے لیے یہ مدرسہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. امام باجوری نے لکھا ہے علماء کی توہین کرنے والے کسی بھی انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اللہ. اور جو توہین کرتا ہے باقاعدہ تو بحیثیت عالم جو توہین کرتا ہے وہ کافر ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، عالم کی بحیثیت عالم توہین کرنے والا کافر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، تقریر صرف نعرہ لگانے والی مت سنو، اس عالم کو سنو جو تمہاری کمی کو اجاگر کرے، اس عالم کو سنو جو تمہارے نذرانے پہ نہ پلتا ہو بلکہ تمہارے معاشرے کے درست کرنے کی ہمت. بدلو اپنے آپ کو، ضرورت ہے میں اپنی اصلاح کی. رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے بہرور فرمائے، ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، دین کی صحیح راہ پر چلائے.